بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و امن والہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین سید النبیین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز و محترم حاضرین، اہل اسلام، اہل سنت و جماعت، عاشقان مصطفیٰ، المدینہ اسلامک سینٹر میں یہ تقریب سعید جو دین اسلام کی تبلیغ کے لیے، عقائد اہل سنت کے بیان کے لیے انعقاد پذیر ہے، عزیز محترم مولانا نبیل افضل صاحب نے سلم الرحمن مجھے یہ دعوت دی کہ میں یہاں حاضر ہو جاؤں۔ پہلی دفعہ میں اس سینٹر میں حاضری دے رہا ہوں اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ مولانا نبیل افضل صاحب کے اس مدینہ شریف سے منسوب سینٹر کو دین کی ترویج اور اشاعت کے لیے اور دینی تعلیم کے لیے کامیابی عطا فرمائے۔ جتنے بھی علماء کرام یہاں تشریف فرما ہیں، جن کے اسماء گرامی تفصیل سے مولانا نبیل افضل صاحب نے بیان فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اور ان کے عمل میں اور ان کی تبلیغی سائی میں اور برکات عطا فرمائے۔ محترم حضرات، آپ سب اہل اسلام ہیں، مسلمان ہیں، مومنین ہیں۔ جب تک کوئی بندہ کسی جماعت میں، کسی ملک میں یا کسی مذہب و مسلک سے تعلق نہیں رکھتا، تب تک وہ اس جماعت، اس مسلک، اس ملک کے کسی ضابطے کا پابند نہیں ہوتا۔ اس کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ جس طرح چاہے اپنی پسند سے اپنی زندگی گزارے اور جیسے وہ چاہتا ہے اس طرح کے وہ افکار، نظریات ہیں۔ کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کا کوئی دین نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے، وہ بھی بس رہے ہیں، جی رہے ہیں، بے دین لوگ ہیں، دہریہ ہیں، اور آج کل ان کے لیے بہت سی اصطلاحات بولی جاتی ہیں، سیکولر ہیں اور کئی قسم کے ان کے لیے نئے سے نئے لفظ آ گئے ہیں، اردو میں بھی، عربی میں بھی اور انگریزی میں بولے جاتے ہیں۔ آپ اس ملک برطانیہ میں رہتے ہیں، اکثریت آپ میں سے ایشیا سے تعلق رکھتی ہے، بنگلہ دیش سے، پاکستان سے، آزاد کشمیر سے۔ آپ جب اس ملک میں نہیں آئے تھے تو آپ کو کوئی پابندی نہیں تھی کہ آپ برطانیہ کے قوانین کی پابندی کریں، لیکن آپ نے اپنی مرضی سے یہاں رہنے کے لیے کوشش کی کہ ہم یہاں رہ سکیں۔ جب آپ یہاں آئے ہیں، عارضی طور پر سکونت اختیار کرتے ہیں آپ، تو بھی آپ کو یہ ماننا پڑتا ہے کہ ہم اس ملک کے قوانین کی پابندی کریں۔
اور اگر آپ کو یہاں کی شہریت ملتی ہے تو باقاعدہ قسم اٹھانی پڑتی ہے آپ کو کہ ہم اس ملک کے وفادار بھی ہوں گے اور اس ملک کے قوانین کی پابندی بھی کریں گے۔ یہ بات میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جب تک ایک بندہ کسی ایک معین مذہب اور دین سے تعلق نہیں رکھتا تو ایک اعتبار سے وہ آزاد ہے کہ وہ کسی ضابطے کا پابند نہیں، اپنی مرضی سے اپنے عقل سے جیسے چاہتا ہے ایسے وہ اپنی زندگی بسر کرے، لوگوں سے تعلق رکھے اور اس پر کوئی دین گرفت نہیں کرتا، کیونکہ وہ ہر دین سے باہر ہے، کوئی کسی دین کو اس نے قبول نہیں کیا۔ اور جب کوئی شخص کسی دین کو قبول کر لیتا ہے تو اس کے جو بھی اقرار کے کلمات ہوں جن کے ذریعے وہ اس دین میں داخل ہوتا ہے، جیسے ہم اپنے دین میں جو بندہ داخل ہوتا ہے نیا آتا ہے، ہم تو پیدائشی مسلم ہیں، لیکن نیا بندہ جب دین اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کے لیے اقرار کے کلمات ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ تعالی جل شانہ کو الہ ماننا اور اللہ کے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا، اور نہ صرف اقرار کرنا بلکہ دل سے اس کی تصدیق بھی کرنا، کیونکہ یہ ہمارے علماء سب نے لکھا ہے کہ اقرار کلمہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف زبان سے آپ پڑھ دیں، بلکہ اس کا معنی بھی سمجھیں اور دل سے اس کی تصدیق کریں کہ واقعی اللہ ہی ہمارا الہ ہے اور جناب محمد رسول اللہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ اقراری کلمات جب آپ نے ادا کر دیے اور دین اسلام کو آپ نے قبول کر لیا تو اب آپ کسی بات میں بھی اپنی من مرضی کے مطابق اپنے عقائد، اپنے اعمال، حتیٰ کہ اپنا تمدن، شہریت، رہنے سہنے کے طریقے اور آداب، ان سب میں بھی آپ آزاد نہیں ہیں۔ آزاد سے میری مراد یہ ہے کہ آپ کو دین اسلام جب آپ قبول کرتے ہیں تو اسلام اس بات کا پابند کرتا ہے کہ آپ اپنے عقائد، اعمال اور اپنے طریقے زندگی میں اسلام کے احکامات کی پابندی کریں، اس بات کا اسلام آپ کو پابند کرتا ہے۔ آپ اپنی مرضی سے چاہیں کہ میں کپڑے اس قسم کے پہن لوں کہ گھٹنوں سے اوپر تک میں کوئی نکر پہنتا ہوں، تو آپ کا بالکل داخلی سا مسئلہ ہے، جیسے چاہیں کریں آپ، لیکن دین اسلام میں آپ داخل ہو گئے ہیں تو اسلام منع کرے گا۔ اسلام کہے گا کہ آپ گھٹنوں سے اوپر، جس سے کہ آپ کا ران کھلی ہو، کچھ حصہ بھی ایسا کپڑا نہیں آپ پہن سکتے۔ اسلام رکاوٹ کرے گا اس بات میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ نے کلمہ پڑھا تو آپ اس کی پابندی کریں گے کہ ہمیں اسلام جس طرح کے کپڑے بتائے گا ہم اس طرح کے کپڑے پہنیں، یہ قانون ہے۔ اگر آپ دین اسلام قبول نہیں کرتے تو آپ کے لیے آداب بولنے چالنے کے کوئی معین نہیں ہے۔ ہر دین میں اپنا ان کا طریقہ ہے، ہر متمدن زندگی جو ہے اپنی اپنی ہے لوگوں کی، لیکن جب آپ دین اسلام قبول کر گئے ہیں تو پھر آپ کو بولنے چالنے کے بھی آداب ہیں۔ اپنے والدین کے سامنے آپ اف بھی نہیں کر سکتے، کریں گے تو اس پر آپ کو عذاب ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی سزا دے گا۔ آپ کسی بڑے آدمی کی توہین نہیں کر سکتے، اسلام اس کا پابند کرتا ہے۔ جو آپ سے عمر میں بڑا ہے، چاہے علم میں چھوٹا بھی ہو، عمر میں ہی بڑا ہو، تب بھی آپ اس کی عزت کریں گے، اسلام اس کا پابند کرتا ہے۔ آپ کسی چھوٹے پر تشدد نہیں کر سکتے، اسلام آپ کو پابند کرتا ہے کہ آپ چھوٹوں پر شفقت کریں گے، بڑوں کی عزت کریں گے، عمر میں بڑے ہیں ان کی عزت کریں گے، ماں باپ کے سامنے آپ اف نہیں کریں گے۔ دین اسلام آپ کو اس کا پابند کرتا ہے۔ آپ دین میں نہیں ہیں، آپ کو چھٹی ہے، جو مرضی کریں، وہ دین کوئی تمدن جانے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ دین میں آئے ہیں، پھر آپ کو اس دین کی تعلیمات کو دیکھنا پڑے گا۔ میں بطور مثال چند ایک باتیں عرض کر رہا ہوں۔
اس طرح دین اسلام میں جب آپ داخل ہو گئے ہیں تو ہر سطح کا آدمی وہ عالم ہے یا جاہل ہے، یعنی اس نے کچھ نہیں پڑھا، ان پڑھ ہے، کچھ سیکھا نہیں کسی سے، یا حرف شناس ہے، کچھ سیکھا ہے، ہر آدمی اس بات کا پابند ہے کہ وہ ان آداب کو خیال کرے جن کا حکم اللہ تعالی جل شانہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ احکامات اپنی امت تک پہنچائے ہیں، ان کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ یہ بات ہر اعتبار سے آپ کو ذہن نشین رکھنی چاہیے، عقیدے میں بھی، اعمال میں بھی۔ اب اس میں دیکھیے کہ جو ضابطہ نہیں ہے، قانون نہیں ہے، اپنی طرف سے کوئی ضابطہ بنا لیتا ہے، قانون بنا لیتا ہے۔ مثلا ایسا بھی ہوتا ہے، نصارہ میں بھی پہلے ہمارے دین سے پہلے کا دین ان کا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، تو ان کے پادری اور بڑے جو مولوی ہیں ان کے ہبر اور راہب ان کے نام ہیں، ان کے بزرگوں کو راہب کہتے ہیں، جو تارک دنیا ہوتے ہیں وہ راہب کہلاتے ہیں عربی میں، اور جو ان کے یہودیوں کے عالم ہیں ان کو ہبر کہتے ہیں۔ ان کے اپنے زاویے بھی ہیں اور ان کی خانقاہیں بھی ہیں، ان کی مسجدیں بھی ہیں، ان کے مدرسے بھی تھے اپنے۔ ان کے علماء نے تجاوز کیا، بعض باتیں جو اللہ تعالیٰ نے قاعدہ نہیں بنایا تھا، قانون نہیں بنایا تھا، یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ بینہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ بینہم اللہ یظنون فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ۔ پہلے پارے کے اندر اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ ان میں بعض ان پڑھ ہیں، امیون، لا یعلمون الکتاب، کتاب کا ان کو علم ہی کوئی نہیں، الا امانیہ، حالانکہ وہ کتاب جانتے تھے لیکن اللہ ان کو امیون فرما رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پڑھائی کا تصور قرآن کا یہ نہیں کہ جس کو لفظ آتے ہو وہ عالم ہے، جو لفظ سمجھتا ہو، معنی سمجھتا ہو تو عالم ہے۔ دیکھو نا، منہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان میں کچھ ان پڑھ ایسے ہیں کتاب نہیں جانتے، مگر وہ تو اپنے نفس کے بندے ہیں، کتاب کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، اپنے نفس کے وہ بندے ہیں، جو کچھ ان کو ان کی خواہشات کہتی ہیں وہ بیان کرتے چلے جاتے ہیں اور ان کو لکھتے۔ اچھا، اس بات کا اندازہ آپ کو ہوگا کہ باوجود کتاب جاننے کے اللہ ان کو جاہل کہہ رہا ہے۔ کیوں؟ کہ اگلا لفظ کیا ہے آیت کا؟ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، ہلاکت ہے ان بے ایمانوں کے لیے کہ لکھتے ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ نے فرمایا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ ان پڑھ ہوتے تو لکھتے کیسے؟ معلوم ہوا کہ وہ دین کی دین کو غلط طریقے سے انٹرپریٹ کرتے تھے، وضاحت اس کی غلط کرتے تھے۔ کیوں؟ کہ اللہ کو تو مانتے تھے، اتھارٹی تو اللہ کو ہی مانتے تھے، تبھی کہتے تھے نا کہ یہ اللہ نے کہا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ کا لفظ آ جانے سے قوم بیچاری تو دب جاتی تھی۔ اب اللہ کیا فرما رہا ہے کہ یہ بے ایمان میری تو بات ہی نہیں مانتے، اپنے پیٹ سے حکم بنا بنا کے لکھتے رہتے ہیں اور نام میرا استعمال کر رہے ہیں۔ کیوں ایسا کیوں کرتے ہیں یا اللہ؟ یہ بھی تو بتاؤ تاکہ پتہ چل جائے۔ ایسا کیوں کرتے؟ یہ تو بڑی بری بات ہے کہ کوئی مرضی اپنی سنائے بندوں کو اور نام تیرا لے لے۔ کیوں کرتے ہیں؟ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اس لیے کہ انہوں نے میرا دین بیچ دیا ہے چند ٹکوں کے عوض۔ بکاؤ مال ہے، بکاؤ مال ہے۔ قرآن پاک پہلا پارہ ارشاد فرما رہا ہے، عالموں کی بیماری بھی بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ عالموں کی بیماری ہے طمع۔ طمع ان کو ذلیل کرتا ہے، پیسوں کے عوض وہ دین کی تعلیمات کو پھیر دیتے ہیں۔ ثمناً قلیلا، اس وجہ سے وہ اس طرح کی غلطی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بار بار قرآن میں یہ مضمون بار بار بتایا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ عالموں کی آفت طمع ہے۔
ان کو اور کوئی بات خراب نہیں کرتی، تما ان کو خراب کرتا ہے. علماء کو جب بھی ذلیل کرتا ہے کوئی کام تو تما ان کو خراب کرتا ہے. تما کئی قسم کا ہوتا ہے، مال کا بھی ہو سکتا ہے، جاہ کا بھی ہو سکتا ہے، اقتدار کا بھی ہو سکتا ہے. ان سب باتوں کا تما علماء کا دیمک ہے، وہ ان کو چاٹ جاتا ہے، ان کے کام کرنے کی صلاحیت ہی ختم کر دیتا ہے، چلتے چلتے کھوٹے ہو جاتے ہیں. کیوں؟ بس دین اسلام کے ساتھ رغبت ان کو نہیں رہتی، اور یا پھر دین کو مختلف اس کی اپنی طرف سے وضاحتیں کرتے ہیں، اپنی من چاہی اس کی تفسیریں کرتے ہیں. دوسرا مقام دیکھ لو قرآن پاک میں، یہ تو پہلے پارے سے پڑھ رہا ہوں، لیکن دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے اذا اخذ اللہ میثاق الذین اوتوا الکتاب لتبیننہ للناس ولا تکتمونہ فنبذوہ وراء ظہورہم واشتروا بہ ثمنا قلیلا فبئس ما یشترون. ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے علماء سے ایک میثاق کیا، جن کو ہم نے کتاب کا علم دیا ان سے ایک وعدہ لیا. ہم نے ایک وعدہ لیا. تو عالموں سے وعدہ کیسے لیتا ہے اللہ تعالیٰ؟ ہر عالم سے کوئی الگ حلف تو نہیں اٹھواتا نا. عالم سے وعدہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ اس ملت کا جو نبی ہے ہم نے اس سے بات کی. براہ راست کسی مولوی سے تو اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا، کلام تو اللہ تعالیٰ کا نبی سے ہوتا ہے. معلوم ہوا اللہ نے جو میثاق لیا تو کیا وہ وعدہ نبی سے، اور نبی کے ذریعے عالموں تک پہنچائی وہ بات. کیا کہ ہم نے جو تمہیں کتاب دی ہے تم اس کو بیان کرو گے، اس کو تم بیان کرو گے لوگوں کے سامنے. ولا تکتمونہ، اور اس کا کوئی حکم چھپاؤ گے نہیں تم. یہ ہم نے عہد لیا ہے، جس کو بھی علم دیا ہے اس سے ہم نے عہد لیا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ ان کے حال ہمارے لیے کیوں بیان کرتا ہے؟ قرآن کوئی ہسٹری کی کتاب ہے کہ پہلے باتیں ہمیں ہم سے کرتا ہے، جب ان سے کی تو ہمیں کیوں بتاتے ہیں جی آپ ہم سے کوئی بات کیجئے؟ جی یہ بھی ایک سوال ہے. ان سے آپ نے میثاق لیا تو ہم سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہم سے نہیں بات کیجیے، ہم سے بھی کوئی میثاق لیجیے. تو فرمایا عقل مندو فاعتبروا یا اولی الالباب، اگر کوئی عقل ہے تم میں تو بات ان کی کرتا ہوں، سمجھاتا تمہیں ہوں. انہوں نے جو کچھ کیا تم نہ کرنا. لوگوں سے بیان کرنا، لا تکتمونہ، نہ چھپانا اس کو. فنبذوا وراء ظہورہم، اس نے میرے حکم سارے پشت کے پیچھے ڈال دیے. اس قوم نے، اصحاب علم نے میرے حکموں کو پشت کے پیچھے کر دیا، کنڈی پیچھے کر لیا. واشتروا بہ ثمنا قلیلا، اور تھوڑے سے مال کے عوض بدلے میں انہوں نے میرا دین بیچ دیا. بئس ما یشترون، کتنی بری تجارت کی انہوں نے، کتنی بری تجارت ہے. بئس ما یشترون، یہ بہت بری تجارت ہے خدا کا دین بیچ ڈالنا. یہ مثال ہے ان عالموں کی. خود قرآن کہہ رہا ہے کہ اوتوا الکتاب، ان کو کتاب ملی تھی. یہ نہیں کہ وہ عالم نہیں تھے، عالم تھے، تبھی تو اللہ نے ان سے عہد لیا. عالم نہ ہوتے تو بات ہی کیوں کرتا اللہ تعالیٰ ان سے؟ بات ہوئی میثاق الذین اوتوا الکتاب، میثاق اللہ کا ان لوگوں سے کہ جن کو اللہ نے کتاب دی. کتاب دیے گئے جو لوگ، ان سے کیا. گرامی قدر حضرات، دین کو جس طرح عام آدمی جو ان پڑھ ہے یا عام فرد ہے اس ملت کا، اس کے لیے قانون ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا، اسی طرح جو اصحاب علم ہیں ان کے لیے بھی قانون ہے، وہ بھی پابند ہیں. یہ نہیں کہ وہ شترے بے مہار ہیں کہ جدھر چاہیں ادھر جائیں، جو چاہیں وہ تشریح کرتے پھریں. وہ بھی پابند ہیں کہ نہیں کر سکتے تم. وہی کہو جو اللہ نے ارشاد فرمایا، اور اس کو تشریح کرو تو وہ کہو کہ جس کو اللہ نے خود سمجھایا اس کا معنی، جو تشریح وہ نبی کرتا ہے وہ بیان کرو. اور نبی کی بھی بات اگر تمہیں پوری طرح عقل میں نہ پڑے کہ کیا فرما رہے ہیں تو پھر نبی کے شاگردوں سے پوچھو. وہ صحابہ ہیں جنہیں مصطفیٰ نے خود سکھایا. جو مطلب صحابہ حضور کی حدیث کا بیان کرتے ہیں اس کو مطلب کو سمجھو، کیونکہ جنہوں نے براہ راست حضور کے سامنے بیٹھ کر ان سے سیکھا ہے ان جیسا کسی دوسرے کو سمجھ نہیں آ سکتا.
محمد عرفان شاہ صاحب اب آپ نے یہ مجلس منعقد کی ہے اور یہ محدود وقت ہے، محدود جگہ ہے. دین اسلام ایک سمندر ہے، اس کے احکامات عقیدے کے بھی ہیں، اعمال کے بھی ہیں، عبادات کے بھی ہیں، اور معاملات ہیں اس کے تمدن سے جس کا تعلق ہے، معاشرت سے جن کا تعلق ہے، وہ سب ہیں. تو آج کی اس نشست میں ان سب کو بیان نہیں کیا جا سکتا، چاہے یہ 24 گھنٹے کا بھی ہو تو بھی مشکل ہے. لہذا ہمیں کوئی ایک موضوع چننا پڑے گا کہ جس پر ہم قواعد کے مطابق بات کر سکیں. ایک نشست میں سب باتیں نہیں کر سکتے، ہم ہو ہی نہیں سکتی ایسے، نہ کوئی سر نہ پیر، پتہ ہی نہ چلے کہ کون سی بات شروع کی کون سی ختم کی. تو صرف ایک بات یہ عرض کرتا ہوں کہ جس طرح ہر بڑے کا احترام ہے، والدین کا احترام ہے، اور عمر میں بڑے کا احترام ہے، استاذ کا احترام ہے، دین اسلام کا ایک قاعدہ ہے. دین اسلام کا یہ قاعدہ ہے کہ جب تم ایمان لاؤ، جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ ایمان لانے کا مطلب تو یہ ہے کہ آج کے بعد آپ نے یہ حلف اٹھا لیا کہ بس ہم اللہ اور اس کے رسول آخری جو ہے ان کی تعلیمات کے حوالے ہو گئے، آج کے بعد جو کچھ وہ فرمائیں گے ہم وہ کریں گے. کلمہ جب پڑھا آپ نے تو آپ اس دائرے میں داخل ہو گئے. تؤمنوا باللہ ورسولہ، کہ تم ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، تو اس کے بعد کیا کرو گے؟ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. بس کلمہ پڑھنے کے بعد تمہارا پہلا کام یہ ہے کہ جو تمہارے لیے ذریعہ ہے تمہارے رب کے اور تمہارے درمیان، ان کی عزت و تکریم کرو. آپ کو یہ میری بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ سب بولو سمجھ آئی ہے؟ اس میں کوئی تیسری بات ہی نہیں، دو ہی باتیں. کلمہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ پورا کلمہ ہے. ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لائیں اور رسول پر لائیں، تو پھر کیا کریں؟ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. پھر جس رسول کا کلمہ پڑھا ہے اس کی عزت کریں، اس کے وقار کا خیال کریں، اس کی توقیر کریں. یہ قرآن پاک کے لفظ. دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت کا مالک اللہ ہے اور اس کا رسول ہے. یہ قاعدہ ہے اسلام قرآن میں. عزت کا مالک اللہ ہے، وَلِرَسُولِهِ، اور عزت اس کے رسول کی ہے. یہ اس کا ترجمہ ہے، ترکیبی ترجمہ ہے، وَلِرَسُولِهِ. لِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت واسطے اللہ کے ہے، وَلِرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کے لیے ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور جو اس رسول کی پیروی کرنے والے مومن ہیں ان کے لیے بھی عزت ہے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یہ ہے سب کچھ مگر منافق اس کو نہیں جانتے. اب اس میں کوئی تقریر نہیں ہماری، نہ یہودیوں کے ان مولویوں کی طرح میں کوئی اپنی طرف سے اس کو وضاحت کروں گا. یہ واضح واضح لفظ ہیں جس پہ اللہ فرماتا ہے عزت میری ہے، میرے رسول کی ہے، مومنین کی ہے، اور جو ان میں کسی کی عزت کا بھی منکر نہیں ہے وہ منافق ہے. کیونکہ منافق ہی نہیں جانتا نا اس بات کو. یہ لفظ قرآن فرما رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن جو منافق ہے نرا منہ سے کلمہ پڑھا ہے ان کو کوئی عزت کا پتہ نہیں ہے. تو وَلَكِنَّ الْكَافِرِينَ نہیں فرمایا، منافقین فرمایا، کیونکہ کافرین تو کلمہ ہی نہیں پڑھتے. جن کافروں نے کلمہ پڑھ رکھا ہے اگر اللہ کی عزت نہیں کرے، رسول کی عزت نہیں کرے، اور جن مومنین کو رب نے عزت دی ان کی عزت کا خیال نہ کرے، تو رب فرماتا ہے یہ منافق ہے، یہ اس بات میں نہیں ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ
مناظر اسلام حضرت قبلہ مناظر اسلام. اب بعض لوگوں کا بیچارے کمزور ہوتے ہیں، ویسے ہی صحت ہر ایک آدمی کی برابر نہیں ہوتی، بعض کے پاس علم نہیں ہوتا، صحت ٹھیک ہوتی ہے لیکن ان کی علمی صحت ٹھیک نہیں ہوتی، سبحان اللہ. واہ واہ واہ. ڈرتے ہیں. ماشاءاللہ. جی علمی صحت بھی ٹھیک نہ ہو تب بھی ڈر جاتا ہے بندہ. صحیح بات. تو کیا کرے گا؟ صاحب یہ بڑی بڑی سردی کرتی ہے. میں کہتا ہوں سپاہی بھی بڑی سردی کرتے ہیں. ہاں ہاں. روڈ پر آپ چلتے ایک بتی کاٹ گئے، اسی وقت مگروں جناب دے مار 4:30 سامنے آ کے گاڑی کھڑی کر دی، نکالو بھی کاغذ 60 پاؤنڈ 3 تارے. صحیح. انہوں نے کہا یہ 8 سالوں میں پہلی غلطی ہوئی ہے. انہوں نے کہا ہمیں 8 جو ہمیں 20 چو قانون ہے، نکالو 3.60 روپیہ 60 پاؤنڈ ادھر رکھو. کہ یہ بڑا ظلم ہے. اس نے کہا ظلم تو نے کیا ہے یا ہم نے کیا ہے؟ یہ قانون ہے. اس ملک میں جب داخل ہوا تھا تو ملکہ البت کا پوترا ہے، تو نے رہنا ہے اس ملک میں، تو ایک دوسرے ملک کا بندہ ہے. اس ملک میں جب رہنے آیا ہے تو اس ملک کے قانون کی پابندی کر. تیرا کوئی آبائی حق ہے اس ملک میں رہنا؟ تو پتہ نہیں کدھر کا ہے، ادھر آ گیا ہے. ہم نے تمہیں شہریت دی، عزت دی، تمہیں مقام دیا، اس لیے دیا تھا کہ تو آ کے ہمارے قانون توڑ. وہ کہتے جی چاروں طرف سے کوئی ٹریفک نہیں تھی، ٹریفک تھی نہیں، کسی کا نقصان نہیں ہوا. انہوں نے کہا نقصان کسی کا نہیں ہوا، اسٹیٹ کا ہوا ہے کیونکہ قانون ٹوٹا ہے. کسی کی بتی نہیں ٹوٹی کہ تو نے ٹکر ماری ہو، قانون ٹوٹا ہے. یہ اسٹیٹ کے قانون کی بے عزتی ہے، غلط ہے. یہ ریاست کا قانون تو خراب کرے گا، جرمانہ نکال، نہیں تو چل جیل پہ. اور اگر اس کی بھی پابندی نہیں کرتا تو ملک چھوڑ، چل نکل جا یہاں سے. کیا یہ بات ہے یا نہیں؟ بولو. اب کیوں گنگ کیوں ہو گئے ہو یار؟ باتیں کر رہا ہوں میں آپ سے. بولو نا یہ قانون ہے یا نہیں ہے؟ تو کبھی آپ نے اسٹرائک کی اس پر؟ کبھی احتجاج کیا؟ کبھی گلا کیا اس سپاہی کا؟ بڑا سالے میں اس نے چلان کر دیا ہے. کیوں؟ وہ تو قانون کی پابندی کروا رہا ہے، ظلم سے اس کا کیا تعلق ہے؟ قانون پارلیمنٹ نے پاس کیا، اس کو امپلیمنٹ کرانا ہے، وہ کر رہا ہے، یہی اس کی ڈیوٹی ہے. اس کا گلا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اب یہ قانون ہمارا نہیں ہے دوستو کہ عزت ہے رسول اللہ کی. ہم نہیں کہہ رہے، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ہمارا قانون نہیں، نہ ہم قانون بنا سکتے، ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں. ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم تو باہر چوک پر کھڑے ہوئے ایک ٹریفک سپاہی اور سارجنٹ کی طرح ہے، وہ جو کھڑا ہے اشارے میں، اور وہ بھی بس اپنے طور پر ابھی لبی کہانی ہے. اس کا کیا ذکر کروں کہ کس طرح لوگ بن جاتے ہیں سارجنٹ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب. ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو حکم ہے عزت کرو، عزت ہے ہی ان کی. للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، یہ اللہ قانون ہے. اب اس میں یہ مسئلہ آیا جی کہ ہم ارادے سے تو نہیں کر رہے تھے. آپ ارادے سے اشارہ توڑ رہے ہیں یا غیر ارادی توڑ رہے ہیں؟ مجرم آپ اتنے ہی بڑے ہیں. سمجھ آئی؟ آپ کو کبھی اس بات کا دیا جاتا ہے، کوئی کنسیشن ہوتی ہے اس بات میں کہ آپ ارادے سے نہیں توڑا؟ اللہ کے قانونوں میں ایسا ہوتا ہے. قتل عمد میں اور قتل خطا میں فرق ہے قرآن میں، حد کے اندر بھی. مگر قتل بہرحال قتل ہے. قتل خطا بھی ہوگا تب بھی آپ کو وہی سزا ہے آپ کے لیے، صرف تھوڑا سا فرق، لعنت ذرا کم ہوگی، لیکن سزا وہی ہے. یا تو قصاص میں آپ کو کر جانا پڑے گا یا دیت دینی پڑے گی.
ٹھیک ہے جی، قتل خطا ہو یا قتل عمد ہو، دونوں صورتوں میں آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ قتل عمد کا مطلب ہے ارادتاً قتل کرنا، اور قتل خطا کا مطلب ہے کہ غیر ارادی طور پر قتل ہو جانا، نادانستہ، لیکن دونوں میں محفوظ ہو جاتا ہے بندہ۔ شریعت کا یہ قانون ہے، 5واں پارہ اٹھا کے دیکھیں، ما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا۔ اللہ فرماتا ہے مومنوں سے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ارادے سے کسی کو مار دے مگر خطاً قتل ہو جاتا ہے۔ میں کہا مالکہ یہ تو ہو رہا ہے ہم سے، ہم یہ عمدن بھی مار دیتے ہیں، اسی لیے اس نے یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا کی تضادی سے بیان کیا، لیکن بیان کر دیا کہ اللہ کو یہ اللہ تبارک تعالیٰ جل شانہ مومنین سے اتنی بڑی، وہ جو گالی کی اجازت نہیں دیتا، وہ جو بے ادبی سے دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ قتل کی کس طرح اجازت دیتا؟ اس لیے کلام شروع اس سے کیا گیا، ما کان للمؤمن، مومن کی یہ شان ہی نہیں کہ کسی دوسرے مومن کو قتل کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ یہ بتائیں جناب، وہ کہتے جی نہیں میں بے عزتی انسلٹ کر رہا ہوں، لیکن میں نے نادانستہ میں ارادہ نہیں تھا میرا۔ اس نے کہا کیا یہ کوئی گارڈن ہے بچوں کے کھیلنے کا؟ تم کیئرفل کیوں نہیں رہے؟ بے ادبی کرو رسول اللہ کی اور پھر کہو نادانستہ ہو گئی اور بے ایمانہ، یہ باغیچہ اطفال ہے، یہ بچوں کا کھیل ہے۔ ان سے زیادہ دنیا میں عزت والا ہے ہی کوئی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضری، عظمت مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ اس دنیا میں ان سے زیادہ کوئی عزت والا ہے؟ بالکل۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نام کے بعد کس کا نام دیا ہے؟ حضور کا۔ اللہ تو عالم وجود سے تعلق رکھتا ہے نا، میں ممکنات کی بات کر رہا ہوں۔ اب بابیوں کی عادت یہ بھی ہے کہ اگر کہو نا کہ حضور سے نہیں اللہ ہے، تو میں کہا اللہ ممکن الوجود ہے۔ جب اس دنیا کی ہم بات کر رہے ہیں تو ممکن الوجود جو ہے ان میں حضور سے زیادہ عزت والا کوئی نہیں۔ اللہ تو واجب الوجود ہے، اس کا عالم ہی الگ ہے۔ خدا کو ممکن سمجھتے ہو کہ اپنے ساتھ ساتھ اس کو بھی رکھتے ہو؟ جب بات کریں حضور کی تو کہتے ہیں اللہ کی ہونی چاہیے، میں کہوں تو واجب الوجود ہے۔ بے ایمانہ تو یہودیوں کے مولویوں کی طرح کیوں بنتا ہے؟ ہم ہیں ممکن الوجود جنہوں نے مٹ جانا ہے، مخلوق ہیں۔ جب مخلوق کی بات ہو تو مخلوق کی بات ہو رہی ہے، خالق کی بات ہو تو خالق کی ہو رہی ہے۔ ہم اس بات کو گھٹ بڑھ کر کے درمیان میں ایک رستہ نکالنا چاہتے ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو فرمایا للہ العزت ولرسولہ۔ اب جب ہم کہتے ہیں کہ اس دنیا میں رسول اللہ سے بڑی عزت والی شے ہے ہی کوئی نہیں۔ کنٹری والوں آہستہ بولنے کا مطلب ہی کوئی نہیں۔ اب آپ کو سمجھ آئے گی؟ کہتے نہیں جی ہماری ارادہ نہیں تھا۔ میں نے کہا اس سے کوئی کنسیشن آپ کو ملتی ہے تو میں دلا دیتا ہوں، کیونکہ مجھے آپ سے بھی کوئی دشمنی نہیں ہے ضرور، مگر وہ اسی وجہ سے ہے جو کچھ آپ یہ کام کر رہے ہیں۔ یہ نہ ہو تو پتہ نہیں آپ تھوڑی جھوٹ ہو، ہمارے آپ کی نہ بنی سا جی نہ ہمیں پتہ مطلب کون ہے، آپ کہاں کے ہیں۔ لڑائی ہونے کا مطلب ہوتا ہے شریکہ، شریک تو آپ ہمارے ہیں نہیں، پتہ نہیں آپ کس جگہ کے ہیں۔ میں آپ سے بات نہیں کر رہا، یعنی جو گستاخی کر رہا ہے میں اس سے بات کر رہا ہوں۔ شریکہ ہونے کا تو معنی کوئی نہیں، ہماری قوم اور ہمارا ملک کو شاید اور ہو، ہمارا علاقہ ہی اور ہو، تو شریکہ تو ہے کوئی نہیں، واقفیت ہی پہلے کوئی نہیں جی۔ ہمارا تو جھگڑا ہی اس بات کا ہوا، ذاتی جھگڑا نہیں۔ آپ انسلٹ کر رہے ہو اور کہتے ہو جی میں نادانستہ۔ میں نے کہا ہم آپ کے لیے گنجائش اگر ہے تو قرآن پاک پیش کر کے قرآن سے پوچھتے ہیں یا اللہ جو نادانستہ بےزتی کر دے، انسلٹ کر دے، تیرا قاعدہ ہے، تیرے ملک میں آئے ہیں، تیرے دین میں آئے ہیں، تو بتا جو نادانستہ ایسی بات کر دے تو کیا کریں؟ اللہ تبارک تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا، اس کی مثال قرآن میں موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو،
میرے حبیب کو رائنا نہ کہو، رائنا نہ کہو، بلکہ انظر نہ کہو۔ صحابہ کہتے تھے کبھی حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے کسی بات کی اگر سمجھ نہیں آتی تو صحابہ کہتے رائنا، ہماری رعایت فرمائیے۔ جی رائنا ہماری رعایت کا مطلب یہ ہے کہ ریپیٹ کر دیجئے، پھر کہہ دیجئے یا رسول اللہ، سمجھا دیجئے۔ یہود نے جب یہ بات سنی اور منافقین ان کو سناتے تھے جا کر، وہ کہتے تھے یہ تو اپنے رسول کو چرواہا کہتے ہیں، کیونکہ رائنا کہتے کہ اے ہمارے چرواہے ہمیں بات کر۔ اب نہ کہنے والوں کی کوئی نیت ہے، نہ ان کے کوئی ذہن میں ہے یہ بات، کوئی اس کو اپنی طرف سے بگاڑ کے کہہ رہا ہے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ نے ایسا لفظ بولنے سے بھی منع فرما دیا۔ اب بھی آپ کو سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اچھے بیچارے حیران، اردو نہیں آتی تو ان کو سمجھ ہی کوئی نہیں کیا کہہ رہا ہوں، ان کے چہرے پر تاثرات ہی کوئی نہیں۔ چلو نبیل کو تو آتی ہے، یہ سب جائے گا کہ کیا کام ہے۔ اب دیکھو نا، ایک بات جس کے اندر کوئی امکان ہے ایسی بات غلط ہو جانے کا تو ہوتی رہے، ہوتی رہے۔ ہر بات کا دوسرا کوئی پہلو نکال لیتا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ صحیح بات تو صحیح رہتی ہے، لیکن اللہ کو یہ بھی پسند نہیں۔ کہا جا جس سے دوسری بات پیدا ہو سکتی ہے صحابہ وہ بھی نہیں کہنا، رائنا نہیں کہنا، اس کی جگہ لفظ بولو انظرنا، یا رسول اللہ نظر فرمائیے، رائنا چھوڑ دو، انظرنا کا۔ اور پہلے ادھر ادھر دیکھتے کیوں ہو؟ ذرا غور سے سنا کرو تاکہ تمہیں یہ کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ پہلے توجہ ہٹا لیتے ہو، پھر پوچھتے ہو رائے نہ کبھی انظر نہ۔ پہلے اتنا دھیان رکھو کہ دوسری دفعہ پوچھنا ہی نہ پڑے۔ اور یاد رکھو میں نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یا اللہ یہاں کوئی کافروں والی بات ہی کوئی نہیں فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میں نے جو تمہیں منع کیا ہے نا اس لفظ کے بولنے سے، پھر کسی نے بولا تو کافر ہوگا۔ کافروں کے لیے میں نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضرت قبلہ مناظر اسلام۔ اس سے بھی ایک اور مثال قرآن میں موجود ہے، عرض کر دیتا ہوں۔ والا انسالتہم لا یقولون انما کنا نخوض ونلعب قل باللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم ان نعف عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین۔ جب ان سے پوچھا جائے کہ یہ تم کیا کرتے ہو کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں ہلکے لفظ استعمال کرتے ہو، تو کہتے ہیں نہیں ہمارا ارادہ ہے توہین کا نہیں، انما کنا نخوض ونلعب، ہم تو یوں ہی کھیل کر رہے ہیں، ہنسی مذاق میں بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے رسول کی بارگاہ جو ہے ہنسی مذاق کی ہے۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے کلمہ پڑھا تھا اس کے بعد یہ ہنسی مذاق کر رہے ہو میرے حبیب سے، کوئی عذر نہیں۔ لا تعتذروا، کوئی سوری نہیں ہے تمہاری۔ لا تعتذروا قد کفرتم، تم کافر ہو گئے ہو، ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے ہو۔ اور کبھی ہم چھوڑ بھی دیں تم کو، تھوڑی ڈھیل دے دیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تمہیں پکڑیں گے نہیں، فنا کر دیں گے تمہیں، بہت بڑا جرم ہے یہ۔ قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، یہ تمہارا استہزاء، یہ تمہارا ہلکا سمجھنا، یہ اللہ کا بھی انکار ہے، رسول کا بھی انکار ہے۔ کیوں؟ اللہ رسول کی بارگاہ پہلیاں بوجھنے کی جگہ نہیں۔ ادب سے رہو، قواعد اس کے لکھے ہوئے، پابندی۔ یہی مولا جو رسول اللہ کی بارگاہ کا ادب نہیں جانتا، اگر ایک مجسٹریٹ کے پاس بھی جائے گا تو اس طرح بھیگی بلی بن کے بیٹھا رہے گا۔ میرا کیمرہ لگا ہوگا تو تب بھی بڑا ادب کے ساتھ بیٹھا ہوگا، تمہیں آپ نے دیکھا ہوگا۔
چھوٹی سی عدالت میں بھی اگر جائے گا تو اس کے آداب جانتا ہے، نہیں جانتا اس بارگاہ کے جس سے بڑھ کے عزت والا رب نے کوئی پیدا ہی نہیں کیا ہے، اس کے آداب نہیں جانتا، نہیں کوئی نہیں، مجھے پتہ نہیں تھا۔ ہوش سے کام لو۔ اب یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ وہ کہتے ہیں ہمارا ارادہ نہیں تھا، ہم تو ایسے ہی کر رہے تھے۔ اللہ نے غیر ارادی طور پر بھی جو توہین کا کلمہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے تو کافر ہو گیا۔ جس نے دیکھنا 10واں پارہ اٹھا کے دیکھی، یہ آیتیں میں 10ویں پارے کے کوئی 16-17 سے یہ آیتیں پیش کر رہا ہوں۔ جو آیتیں پڑھنی نہیں آتی نا تو زیادہ حوالے دیتے ہیں۔ آج کل ایک بالکل چوڑی شکل کا آدمی ہے، بڑے حوالے دے گا، جناب پرانا آیت سیدھی پڑھ نہیں سکتا وہ، اس طرح کے حوالے میں نہیں دے رہا، میں پوری آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں کیونکہ آیتیں حفظ کی الحمدللہ، مقام نمبر بتاتے پھرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ یہی ہماری کوشش ہے کہ آپ کو صرف نمبروں پر نہ رکھیں، آیتوں سے قرآن کو پہچانا کریں۔ یہ نمبروں پر آ گیا ہے، باب نمبر فلانا، ہم نے کبھی نہیں سنا زندگی میں نمبروں سے قرآن کو پہچانا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ نئی طرز آئی ہے۔ اب جب یہ ایک مسئلہ کلیئر ہو گیا، میرے نزدیک تو ہو گیا، اب آپ کو سمجھائیے یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کا ادب، احترام اور عزت جو ہم کہتے ہیں، یہ ہمارے عشق کا تقاضا نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ عشق کی وجہ سے ایسی بات کرتے ہیں، بالکل نہیں۔ عشق نہ بھی ہو تو تب بھی یہ قاعدہ ہے، قاعدہ، اور قاعدہ کسی عشق کا پابند نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں آپ بڑی ہوئی بات کرتے ہیں، چونکہ آپ حضور کے بارے میں بڑا عشق رکھتے ہیں اس لیے یہ کریں۔ میں کہا چپ، یہ اس میں عشق کی کیا بات ہے؟ یہ قاعدہ ہے، قانون ہے۔ اور ہمارے پاس سادہ لوگ سنی بھی یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اچھا جی یہ عشق کی وجہ سے ہم ایسی باتیں کرتے ہیں۔ نا، عشق کی وجہ سے آپ ایسی نہیں باتیں کرتے، یہ قاعدہ ہے قرآن کا۔ عشق کسی میں کم ہے یا زیادہ ہے، یہ اس کو ماننا پڑے گا۔ حضور کی عزت کرنا یہ عشق کی وجہ سے نہیں۔ آپ سمجھتے ہو شاید یہ بڑی ہوئی عزت ہم اس لیے کرتے کہ ہم عاشق ہیں، نہیں، جو بھی کلمہ پڑھے اس پر یہ لازم ہے عاشق ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے حضور کی عزت لازم ہے۔ یہ بھی ایک خاص مرض ہے جس کے علاج کے لیے میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ وہ آپ کو سیدھا سے جواب دے دیتے ہیں، ہاں آپ ذرا حساس ہیں، بڑھ کے تھوڑی بات کریں کیونکہ آپ عشق کرتے۔ میں نے کہا غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حکم فرمایا لا تقولوا رائنا، تو یہ کہا کہ تمہارے عشق کی وجہ سے تمہیں روک رہا ہوں؟ نہیں، قاعدہ ہے میرے رسول کا کی عزت کرو۔ عشق ہوگا تب تو تم اوپر دیکھ بھی نہیں سکو، بولنا تو دور کی بات ہے، حضور کے سامنے کوئی آپ کا آنکھ ڈال کے بات نہیں کرتا۔ حدیثیں دیکھ لو، بخاری مسلم کی موجود ہے۔ عشق ہوگا تب تمہیں لا تقولوا کہنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیوں کہ تم سے بولا جائے گا تو تب تم کچھ کہو گے نا۔ عشق ہو تو 6 مہینے یہ سوچتے رہتے ہیں کہ بولے تو کس طرح بولے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سید محمد عرفان شاہ مشہدی، شیر اہل سنت، امام اہل سنت، قائد اہل سنت، قائد اہل سنت، قائد اہل سنت۔ عاشقوں کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ان کو کیا بتانا؟ وہ شاید تو اوپر دیکھ نہیں سکتے تھے، ان کو کیا کرنا؟ بے ادبی نہیں کرنا۔ جو دیکھ بھی نہ سکے اوپر، ان کو یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ وہ بے ادبی نہ کریں۔ وہ بیچارے کب بے ادبی کر سکتے ہیں؟ وہ اوپر دیکھ نہیں سکتے، موڑے اوپر ایسے اپنے ہلاتے نہیں، کیوں؟ ایسا لگتا ہے کہ ان کے سروں پر جیسے پرندے بیٹھے ہیں، حدیث میں تو یہ لکھا ہے تھوڑا سا ہلیں گے تو پرندہ اڑ جائے گا سر سے، اس طرح سے آبا بیٹھے ہوتے ہیں، اس طرح جان ہی نہیں، سانس بھی روک کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ان کو لا تقولوا رائنا صرف کہنے کا مطلب نہیں تھا، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قاعدہ ہے، قاعدہ قانون، اور قانون سب کے لیے، قانون سب کے، کسی کی چھوٹ نہیں ہے اس میں۔ کلمہ پڑھنا ہے تو یہ قانون ہے، کلمہ پڑھنا ہے تو یہ قانون،
کہتے ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں بس ذرا ہم بے تکلفی کی ہمیں عادت ہے، کیوں ہم بڑی تحقیق کرتے ہیں. میں نے کہا یہ بدماشی ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. کلمہ پڑھنا ہے تو اس قانون کی پابندی کرنی. بس ہم قرآن سے بات کرتے، میں قرآن آپ کو آتا ہی نہیں، ایسے وام ہے آپ کو قرآن آتا ہے. قرآن میں ایک بھی ایسی آیت نہیں ہے جس میں اجازت ہو کہ آپ بےزتی کر سکتے ہو. کسی کے پاس ہو تو کوئی نکال کے دکھائے، کسی کے پاس ہو تو دکھائے. تو پھر کس وجہ سے کرتے ہو، کس وجہ سے بے باکی کرتے ہو، کس وجہ سے جرأت کرتے ہو، جسارت کس وجہ سے کرتے ہو؟ اللہ اکبر. اور جھگڑا بھی یہی ہے. نبیل صاحب آپ کو بتا رہے تھے، کہتے ہیں کہ ختم شریف کا جھگڑا ہوتا ہے، فلانا جھگڑا ہوتا ہے. ہاں ہوتا ہے، میں بھی کہتا ہوں ہوتا ہے، مگر یہی جھگڑا نہیں. جب تک ختم شریف کے جھگڑے تھے تب تک ان کو کافر کوئی نہیں کہتا تھا. یہ نوٹ کرو میری بات کو انٹری والو، جب تک میرا جھگڑا ختم شریف کا تھا تب تک انہیں کافر کوئی نہیں کہتا تھا. پھر نوٹ کرو یہ بات میں کیا کہہ رہا ہوں. جب تک صرف ختم شریف کا جھگڑا تھا تب تک انہیں کافر کوئی نہیں کہتا تھا. جب انہوں نے پورے حوالے کے ساتھ لکھ کر اعلانیہ توحید کی تو اس کے بعد ان پر کفر کا فتویٰ لگا کہ یہ کافر ہیں اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں. لہذا اب بھی اگر بات صرف جھنڈیوں تک ہی رہے گی تو کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا. بات سمجھ آئی آپ کو؟ یہ بڑے فرق والی بات ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ اب بھی کوئی بات صرف ایک بات کر رہا ہے آپ سے، صرف ایک بات کر رہا ہے آپ سے، باقی باتوں میں جھگڑا نہیں کر رہا آپ سے، صرف جھنڈیوں کی بات کرتا ہے آپ سے، صرف ختم کی بات کرتا ہے. تو یہ بات کرنے سے وہ کافر نہیں ہو جاتا. کافر اس وجہ سے ہوتا ہے کہ باقاعدہ یہ بات ثابت ہو جائے. یہ بھی افواہ سے نہیں کہ فلاں توہین کر رہا ہے تو افواہ سے ہی کافر ہو جائے، ایسا بھی نہیں ہے. جب یہ بات ثابت ہو جائے کہ واقعی یہ توہین کر رہا ہے تو اب اسے کفر سے کوئی چیز بچا سکتی نہیں، کیونکہ یہ ضروریات دین میں سے ہے رسول اللہ کا احترام کرنا. اب قاعدہ بالکل واضح ہو گئی. لہذا لوگوں کو اگر یہ کہے جی ہمارا تو ان سے یہ جھگڑا ہے، ہمارا یہ جھگڑا ہے، میں نے کہا تمہارا کیا جھگڑا ہے؟ تمہارا تو جھگڑا ہی کوئی نہیں، تمہارا تو کوئی جھگڑا ہی نہیں، جھگڑا تو ہمارا ہے. مولانا نبیل مجھے بتا رہے تھے کہ مولوی دیوبندی کہتا ہے جی کہ یہ خبر نہ پوچھے تو ہمارا ان سے جھگڑا ہی کوئی نہیں. بیوقوف آدمی، تمہارا جھگڑا ہے کیا ہم سے؟ جھگڑا تو ہمارا ہے، ہم نے تمہارا کیا نقصان کیا ہے؟ جھگڑے کا حق اس کا ہوتا ہے جس کا کوئی نقصان ہوا ہو. تمہیں ہم جو برداشت کیے ہوئے ہیں کہ تم اپنی مسجدوں کو مسجد کہتے ہو، یہ بھی ہمارا احسان سمجھو. تم کیا کہہ رہے ہو کہ تم ہمارا ایسا کرو تو ہم تمہیں قبول کر لیں گے؟ تمہیں کیا قبول کرنا ہے؟ سواد اعظم تو ہم ہیں، بڑی جماعت تو ہم ہیں. نقصان تم کرو، کمالو بھی الٹا چور کو اتوار کو ڈانٹے کہ تم اگر قبروں والوں کو یہ نہ کرو تو ہم تم ایک ہیں، مگر لعنت ہے تمہارے جننے والوں پر بھی. یہی سمجھ کوئی نہیں ہے کہ یہ بات کہنے کا حق اس کو ہے جس کا تعلق سواد اعظم سے ہے، اور سواد اعظم اہل السنہ والجماعت ہے. تکبیر، الٹا چور کو اتوار کو ڈانٹ رہا ہے. آپ قبر میں نہ جاؤ تو ہم آپ کو قبول کریں گے. میں کہا آپ کو قبول کریں گے، آپ کہاں قبول ہمیں کریں گے؟ آپ کے پاس کوئی جگہ ہے ہمیں رکھنے کی؟ یہ تو ہم ہیں جس نے پوری ملت کو سمیٹا ہوا ہے. یہ سواد اعظم ہے نا. ہماری بلی ہمیں کو میں ہو. ہم تو جو تمہیں اتنا کہنے دیتے ہیں کہ مسجد ہے تو ٹھیک ہے،
حالانکہ قرآن تو آپ کی مسجد کو بھی مسجد درار کہتا ہے اور کفر کا اڈا کہتا ہے. یا تمہارا اٹھا کے دیکھو جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسلٹ کرتا ہے تو منافق ہے نا. قرآن کہہ چکا. اور منافقوں کی مسجد کو کب مسجد کہا جاتا ہے؟ الذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل. تو کفر کا اڈا کہہ رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے منافقین کی مسجدیں کفر کا اڈا ہے. کہتے ہم تو نہیں منافق. میں نے کہا منافق نہیں ہو تو پھر عزت کرو حضور کی. کیونکہ منافقوں کو تو اسی لیے کہا گیا کہ وہ عزت نہیں جانتے حضور کی. جو عزت جانے وہ مومن, جو عزت نہ جانے وہ منافق. شوق سب کو ہے کہ ہم منافق نہ بنیں. میں نے کہا نہ بنو, ہمیں بھی بنانے کو تمہیں کوئی شوق نہیں. تو بس ایک پٹی گزر جاؤ آگے. جس جگہ پہ کھڑے ہو تم کرتے ہو بےزتی, تم کر رہے ہو انسلٹ, تم کر رہے ہو توہین, اور توہین کرنے والا اگر کلمہ بھی پڑھتا ہے تو وہ ہے منافق. اور منافقوں کی مسجد ہو بھی تو اس کو اللہ کیا کہتا ہے؟ کفر کا اڈا. زور سے کہو کیا کہتا ہے؟ اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین. منافقوں کی مسجدیں کفر کا اڈا ہیں. آپ کو کیا حق پہنچتا ہے جی کہ آپ کو پروبل ہو جاؤ تو ہم آپ کو لے لیں گے؟ کیسے لے لیں گے؟ ہمیں کوئی شوق ہے آپ کے ساتھ جانے کا؟ آپ عجیب بات کر رہے ہو. آپ پہ ہی گنو منو دے کہ مینو بھی گنو. تم ہو کون بھائی؟ آپ کو لے لیں گے. لے کہاں لیں گے؟ آپ کو لے لیں گے. کیسے لے لیں گے؟ سواد اعظم سے یہ بات کرتے ہو. تم ہو کہاں؟ اتنے ملک نہیں ہیں تمہارے. اور ہم اللہ اکبر افریقہ سے لے لو, امریکہ, آسٹریلیا, مشرق مغرب, جنوب شمال, جہاں چلے جاؤ, جس شہر میں چلے جاؤ, اگر وہاں پہ تمہیں درود و سلام کی آوازیں نہ سنائی دیں تو سمجھ لینا کہ تم بھی ہو. لیکن اگر ہر جگہ آوازیں سنائی دیں تو سمجھنا کہ سواد اعظم اہل السنہ والجماعت. گرامی قدر حضرات, اس کے بعد اصل بات آپ تک میں نے عرض کر دی. اب اس بات کی پہچان ضروری ہے کہ وہ بات جس نے اس اختلاف کو کفر تک پہنچا دیا اور تکفیر شروع ہو گئی, اس پر فتاوی شروع ہو گئے, وہ کیا ہے؟ اب آسان ہے آپ کے لیے, سمجھنا آسان ہے. مشکل بات جو تھی وہ ہو گئی. آسان یہ ہے کہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. 4 علماء, خود کو علماء ہی کہتے, 4 ان میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھنے والے عالم قاسم نانوتوی نام ہے. مولانا قاسم نانوتوی ان کو وہ کہتے ہیں. ذمہ دار بندہ ہے جس کو بانی, فاؤنڈر کہتے ہیں دارالعلوم دیوبند کا. پوری تحریک کا فاؤنڈر ہے. ایسے ہم نے کسی کا پیچھے پوچھل نہیں پکڑ لیا کہ معمولی سا ملا ہے تو اس کی بات پر ہم فتویٰ دے رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ کسی مسجد میں امام ہے تو اس کی بات ہم نے پکڑ لی ہے, بلکہ جو فاؤنڈر ہے اس پورے سلسلے کا, اس کی بات کر رہے ہیں. اس کی کتاب ہے تحذیر الناس. یہ میرے پاس اصل وہ کتاب دیوبند کی چھپی ہوئی کتاب ہے میرے پاس. یہ چھپی ہوئی بھی دارالعلوم دیوبند کی ہے, کسی اور مکتبہ کی چھپی ہوئی کتاب نہیں ہے. یہ تحذیر الناس ہے, صفحہ نمبر 25. اور یہ ان کا کوئی متبع مولوی نہیں ہے, بلکہ وہ اسکالر ہے جس نے, جو فاؤنڈر ہے دارالعلوم دیوبند کا. صفحہ نمبر 25
میرے سامنے ہے اس وقت تحذیر الناس. اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی حضور کی خاتمیت میں کچھ فرق نہیں آئے گا. سب سے پہلے یہ نظریہ ہے جس پر اختلاف ہوا اس کتاب پر. ختم نبوت کا انہوں نے انکار کیا اور ختم نبوت کے لفظ کا معنی آخری نبی کہنا کہ حضور آخری نبی ہیں اس معنی سے اختلاف کیا. یعنی یہ تو ایک حوالہ کر رہا ہوں میں, اس میں بار بار یہ حوالے موجود ہیں کہ کہا بنیادی طور پر یہ لفظ ایسا ہے کہ جس کا معنی آخری نبی کرنا یہ عوام کا خیال ہے, عوام کا خیال. اور خواص یہ جانتے ہیں کہ کہ آخری نبی جو ہے کرنا اس میں تقدم یا تاخر زمانی پایا جاتا ہے کہ آخری بعد والا ہے, اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے. یہ عوام کا خیال ہے. اہل فہم جانتے ہیں کہ آخری نبی ہونا کوئی معنی اس کا نہیں ہے. جب آخری نبی ہونا معنی نہیں ہوگا اور لفظ بھی یہ بولا جائے گا کہ آپ کے بعد نیا نبی آ سکتا ہے بلکہ پیدا ہو سکتا ہے, یعنی یہ وضاحت کرنا بعض لوگ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے وہ پیدا نہیں ہوں گے, وہ پیدا ہوئے ہیں پہلے, اب وہ آئیں گے تو پیدا نہیں ہوں گے. یہ نئے نبی پیدا بھی ہو تو خاتمیت محمدی میں فرق نہیں آتا. یہ سب سے پہلا کسر ختم نبوت پر انہوں نے حملہ کیا جس پر اس وقت کو آج تک جتنا عرصہ گزرا ہے خاموشی نہیں ہوئی. نوٹ کرنا یہ بات, یہ خاص بات ہے, اس کو نوٹ کرنا کہ آج میں اٹھا ہوں جی عرفان مشہدی اور میں کہہ رہا ہوں جی یہ تو انہوں نے بڑا کفر کر دیا نا, اسی وقت علماء نے اس پر گرفت کی اور 465 علماء کرام نے ان کو متنبہ بھی کیا اور متنبہ کرنے کے بعد یعنی خبردار کیا, وارننگ دی ان کو کہ غلطی ہے تمہاری. وہ انہوں نے اس کو واپس نہیں لیا اور اس پر مصر رہے, کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے. اصرار کیا اس پر, ڈٹے رہے یہ ٹھیک ہے. جب انہوں نے اصرار کیا اور ڈٹے رہے کہ یہ ٹھیک ہے, 35 علماء حرمین مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے اس وقت کے علماء جو اجلہ علماء تھے فاضل, 35 علماء حرمین نے کہا کہ اگر یہ اس پر مصر ہے تو یہ ضروریات دین کا انکار ہے اور اصل دین کا انکار ہے, اس وجہ سے ایسے کلمات کہنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو. بات سمجھ آئی جناب؟ ایسے کلمات کہنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور اس پر کتاب میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں, الصوارم الہندیہ, شیر بیشہ اہل سنت مولانا حشمت علی لکھنوی پیلی بھیتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے, جس پر یہ علماء کرام جتنی بڑی سینکڑوں کی تعداد میں بتا رہا ہوں ان کے دستخط اس پر موجود ہیں. اور حسام الحرمین اس کتاب کا نام ہے کہ جس کے اندر حرمین طیبین کے اجلہ و اکابر علماء مالکی, حنفی, شافعی, حنبلی سب مفتی موجود تھے جن کا فتاویٰ باقاعدہ چھپا ہوا موجود ہے. اور اسی وقت انہوں نے کہا کہ یہ عبارتیں جس نے بولی ہے وہ کافر ہے, اور اس کی عبارتیں سمجھ کر اگر کوئی اس کو مسلم پھر بھی سمجھتا ہے تو وہ بھی کافر ہے. اب آپ کو سمجھ آئی کہ یہ ختم کا جھگڑا نہیں ہے, ختم نہیں ہے, ختم کی بات نہیں ہے, یہ تو ایمان کی بات ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آخری اللہ کے آخری نبی ہیں اور یہ عقیدہ قطعی ہے, یہ عقیدہ قطعی ہے. اور قطعی عقیدے میں جو شک پیدا کرنے کی کوشش کرے وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یہ ہے پہلا عقیدہ. اب آپ نوٹ رکھنا اس بات کو,
کتاب میرے سامنے، اور دیوبند کی چھپی ہوئی، میں خاص وہی کتاب لے کر آیا ہوں جو ہے بھی چھپی ہوئی دیوبند کی. سبحان اللہ. ابھی دوسرا حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. یہ مولوی خلیل احمد سہارنپوری امبیٹوی، یہ بھی ان کا چوٹی کا فاضل ہے. یعنی ہم نے کسی گاؤں کے کسی امام مسجد کی بات پر فتوی کفر نہیں ہو رہا، حالانکہ وہ بھی کرتا تو ہو جاتا، لیکن اس کی بات کے لیے پھر پوری جماعت تو نہ ہوتی نا، کیونکہ اس بیچارے کی تصدیق کون کرتا. لیکن یہ تو ان کے وہ پوپال ہے جس کو ابھی تک اپنا امام مانتے ہیں، اس لیے پوری جماعت کو لے کر ڈوبے گی. یہ فرق ہے. جو کہتا ہوں میں چھوٹا سا امام ہوتا تو پھر کیا ہوتا، وہ اس وجہ سے ہوتا، وہ اکلا تو ہو جاتا، وہ بھی نکل جاتا دائرہ اسلام سے، مگر اس کے پیچھے پوری جماعت تو نہ ہوتی نا. لیکن یہ تو ہے پوری جماعت. اچھا، ابھی میں بلا تبصرہ آپ کے سامنے دوسرا حوالہ پیش کرتا ہوں کہ یہ حوالہ مولوی خلیل احمد امبیٹوی سہارنپوری، خلیل احمد امبیٹوی سہارنپوری کی کتاب ہے. یہ میرے ہاتھ میں البراہین القاطعہ، یہ بھی دیکھ لیجئے کہ ساڈھورا سے یہ چھپی ہوئی کتاب ہے، اور یہ بھی ان کے وقت کی چھپی ہوئی کتاب ہے، پرانی کتاب ہے، یہ نہیں نیا اس کا مطبع نہیں ہے، اصل وہی طبع ہے. ساڈھورا انڈیا کا شہر ہے جہاں کی یہ چھپی ہوئی کتاب ہے، اور مولوی خلیل احمد سہارنپوری کے وقت میں چھپی ہوئی کتاب ہے. کہتا ہے کہ شیطان اور ملک الموت کے علم کی وسعت کے لیے تو نصوص قطعیہ ہیں، فخر عالم کے علم کی وسعت کے لیے کون سی نصوص سریہ موجود ہے. اور ظلم کی بات یہ ہے، کہتا ہے کہ ملک الموت اور ابلیس کے علم کے لیے نصوص سریہ، یعنی قرآن پاک کی اور حدیث پاک کی سری آیتیں اور حدیثیں موجود ہیں، ان کے علم کو جو وسعت کو ثابت کرتی ہیں. حضور کے علم کے لیے کون سی نص سری ثابت ہے، بلکہ کہا کہ ملک الموت کے علم کی وسعت کے لیے جو نصوص ہیں اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ ملک الموت کے علم کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، چاہے جائے کہ اس سے زیادہ کہا جاتا. پوری عبارت آپ کی البراہین القاطعہ، اگر یہ نوجوان دیکھ رہا ہے اس پر وہ لگا سکتا ہے حوالہ اس کا. یہ اس وقت میرے ہاتھ میں موجود ہے، ساڈھورا کی چھپی ہوئی کتاب ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، البراہین القاطعہ. اب آپ کو اس کا معنی سمجھ آیا؟ کہتا ہے کہ ابلیس کا علم، شیطان کا اور حضرت اسرائیل کا، اس کے لیے تو قرآن و سنت کی واضح نصوص موجود ہے، اور فخر عالم یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی وسعت کے لیے کون سی نص سری ہے. جو شیطان کے علم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ثابت اور زیادہ مانتا ہو اور پھر کہے جی میں غیر ارادی کہا، یہ بھی غیر ارادی کہا تو آج تک چھاپ کیوں رہے ہو؟ غیر ارادی کہا تو اس کو آج تک اس کی وکالت کیوں کر رہے ہو؟ غلط کیوں نہیں کہتے اس کو؟ اس پہ فتویٰ کیوں نہیں لگایا؟ واپس کیوں نہیں لیا؟ یہ ہے دوسری کتاب، پہلی میرے آپ کے سامنے رکھ دی تعزیر الناس، دوسری براہین قاطعہ، اور یہ عبارت کے جس میں شیطان کے علم کو اور اسرائیل کے علم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کہا، اس پر 465 علماء کرام نے اس عبارت پر مصر رہنے والے کو، کیونکہ اس کی توبہ نہیں کی نا، جب توبہ نہیں کی تو ایسے کہ قائل کو بھی دین اسلام سے خارج قرار دیا. سمجھ آ گئی؟
اب کہتے ہیں جی جھنڈیاں کو کاڑی لگائے، چٹی لگائے، ساوی لگائے، جھنڈیوں کا تو یہ مسئلہ ہی نہیں. شیطان کے علم کی وسعت کو جو مان رہا ہے اس مسئلے پر. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کا علم تمہیں پتا ہے کہ شیطان تو جنات سے تعلق رکھتا ہے، ملائکہ میں حکمن اس کو شامل کیا گیا. ان سب کا جو علم ہے اس سے تو اللہ کے پہلے نبی کے علم کی وسعت پر دلیل موجود ہے. علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. تو جمیع ملائکہ سے پہلے نبی کا علم زیادہ ہے. آخری نبی جس کے علم کو یہ کہا گیا علمہ کا ما لم تکن تعلم، یعنی پہلے نبی کو ما لم تکن تعلم نہیں کہا. علم آدم الاسماء قید کے ساتھ ان کا علم بیان ہوا کہ علم اسماء دیا. جن کو علم مطلق دیا ہے ان کے لیے تم ابلیس کے علم کی وسعت ثابت کر رہے ہو. یہ ہے وہ انسلٹ رسول اللہ کی جو ان بے ایمانوں نے کی اور اس پر فتویٰ ہوا. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ فتویٰ عرفان میں شدید نہیں دے رہا، آج سے 100 سال پہلے فتویٰ ہو گیا. اللہ اکبر. ہم تو اس کو نقل کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی جو نگہبانی کرنے والے علماء تھے ہم ان کے خدام ہیں. اب آپ کو سمجھ آ گیا جی بھئی یہ جھنڈیوں کا مسئلہ تب کرتے ہیں کہ اصل مسئلے کی طرف لوگوں کا دھیان نہ جائے. قبروں پر نہ جاؤ، میں کہ قبروں پر جائیں تو بھی ہماری، نہ جائیں تو بھی ہماری. تمہارا قبروں کا کیس کیا ہے؟ تم یار بھی گزرتے ہو مگر مرضی ہماری، پیسے بھی ہمارے، جس کو اشارے ثواب کر رہے ہیں وہ بھی ہمارا، دیگیں بھی ہماری، چوڑ بھی ہمارے، پیسے بھی ہمارے، وقت بھی ہمارا. تمہاری ہمارے ساتھ مداخلت کیا ہے؟ تم جاؤ شیطان کی پارٹی کرو جس کا علم زیادہ مانتے ہو، اور پھر شیطان کا علم زیادہ کہہ کر پیارے رسول کی توہین کرتے ہو، اور پھر نام تمہارے بزرگ یہ لے رہے ہیں کہ ان کے لیے دلیلیں ہیں. میرا چیلنج ہے کہ لاؤ وہ دلیل جو شیطان کا علم زیادہ ثابت کرتی ہے. سنیوں نے ایک شیر پالا، سنیوں نے ایک شیر پالا، جیوے 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 جیوے. للکار ہے شیر کی للکار ہے، للکار ہے شیر کی للکار ہے. نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ. یہ ہے ان کے حکیم الامت کی کتاب، جس تیسری کتاب حوالہ پیش کر رہا ہوں، حفظ الایمان. حفظ الایمان تھانوی کی کتاب، اشرف علی تھانوی کی کتاب. اختلاف پوچھتے ہو جی اختلاف ہے کیا؟ میں بتا رہا ہوں کہ اختلاف کیا ہے. یہ اشرف علی تھانوی کی کتاب، وہ رسوائے زمانہ کتاب جس نے اہل اسلام کے کلیجے چیر دیے اور مسلمانوں کے درمیان وہ تفرقہ بازی پیدا کی کہ آج تک اس کا شاخسانہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک ایک گلی میں 2 مسجدیں بنی ہوئی ہیں. وہ ختم کے جھگڑے پر نہیں بنی تھی، اس وقت تک تو کٹھے رہ لیتے تھے. جب تکفیر کا فتویٰ ہوا تم نے انسلٹ کی، پھر یہ مسجدیں 2 بنی ہیں. میں ثابت کر سکتا ہوں کہ اس وقت تک تو تھانوی خود بھی لال واڑی مسجدوں میں امام رہا ہے. عبارت سننا ذرا، آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ جھگڑا کس بات کا ہے. یہ حفظ الایمان صفحہ نمبر 10 اور 11 پر یہ عبارت موجود ہے، اور یہ بھی دیوبند یوپی کی چھپی ہوئی کتاب ہے، اور اصل پرانی کتاب ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. سبحان اللہ. یہ مکتبہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے نا، ہم نے نہیں چھاپی. یہ کیا بات ہے، اصل دیوبند کی چھپی ہوئی کتاب. مولوی اشرف علی تھانوی کی عبارت ذرا سننا. جو رب مبہم کلمہ نہیں بولنے دیتا صحابہ کو، ان مولویوں کے دہن کتنے پھٹے ہوئے ہیں. اس ذات مقدس میں نے آپ کو کہہ دیا، مخلوق میں جتنی عزت کا تاج رب نے کسی کے سر پہ نہیں رکھا. اس کے حق میں اور اس کی بارگاہ میں ایسی بات جہاں فرشتوں کو پر مارنے کی اجازت نہیں ہے. یہی وہ جاہل ہیں، لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، اپنی خواہشات کے بندے. کہتا ہے پھر آپ کی ذات مقدسہ پر
عالم الغیب کا اطلاق کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے، اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب؟ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص؟ ایسا علم غیب تو زید، عمر، بلکہ ہر سبھی، مجنون، بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ کہتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو غیب جاننے والا اگر کہتے ہو تو اس میں پھر کلام ہے، آپ کل علوم غیبیہ جانتے ہیں یا بعض علوم غیبیہ جانتے ہیں؟ اگر بعض علوم غیبیہ جانتے ہیں تو پھر حضور کی اس میں کیا تخصیص ہے، کیا شان ہے؟ ایسا علم تو یعنی کچھ نہ کچھ غیب تو ہر سبھی، مجنون، سبھی سمجھتے ہو بچہ، مجنون پاگل، جمیع حیوانات و بہائم یعنی تمام حیوانات، بہائم، چوپایوں کو بھی ایسا علم تو حاصل ہے۔ حضور کے علم پاک کو چوپایوں کے علم سے تشبیہ دینا یہ وہ کفر ہے جو میں نہیں بیان کر رہا، اس میں 500 علماء کا فتویٰ ہے کہ اس عبارت کا قائل کافر ہے جس میں حرمین طیبین کے علماء کے بھی دستخط موجود ہے۔ ہمارے پاس اسام الحرمین بھی موجود ہے، سوارم الہندیہ بھی موجود ہے جس کے اوپر 500 سے زیادہ علماء کے دستخط موجود ہے۔ بات سمجھ آئی جناب؟ یہ ہے وہ عبارت۔ پھر دیکھ لیجئے حفظ الایمان پر بھی نظر ڈال لیجئے۔ یہ ہے وہ تیسری خطرناک ترین عبارت۔ اب آئیے، ابھی صراط مستقیم تقویت الایمان یہ کتابیں میرے سامنے موجود ہیں، مگر زیادہ تفصیل سے نہیں، اختصار سے چند باتیں اس کے لیے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ان کا مشترکہ باپ ہے، یعنی یہ جو ہے نا، یہ مشترکہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیوبند اور اہل حدیث دونوں اس کو اپنا مقتدا مانتے ہیں۔ تاریخ اہل حدیث اور مقام اہل حدیث اٹھا کے دیکھو، اس کے اندر لکھا ہے یہ ہمارا امام ہے۔ میں نے کہا تمہارا امام ہے ہی کوئی نہیں تو ایسا امام بنا لیا پھر؟ لیکن امام جب بنانے پہ آئے تو ایسے جیسے کون والے تیسے کھانا، ایسے شخص کو اپنا امام بنا لیا۔ یہ ہے وہ عبارت صراط مستقیم، مستقیم صراط الشر۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے یہ نام الٹے رکھے نا، نام اس کا بھی نام حفظ الایمان رکھا ہے۔ حفظ الایمان ایسا ہوتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو معاذ اللہ چوپایوں کے برابر کہا جائے، حفظ الایمان ہے۔ اور یہ لکھا صراط مستقیم، حضرت فرماتے ہیں کہ یہ ہے دی کی تفویت ان کے گھر، اور یہ ہے مستقیم صراط شر، جو ہے نجدی کے دل میں گاؤ خر تو زبان پہ چوڑا چما رہے ہیں۔ صراط شر کہا۔ اب عبارت ذرا سنیے، صفحہ نمبر 97 ہے اس کا۔ کہتے ہیں مجھے مولانا نبی لفظ کہتے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں وہ لفظ نہیں ہے کہ آپ جو کچھ بولتے ہیں، میں وہ پوری عبارت سنا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے، اور شیخ یا اسی جیسے اور بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت مآب ہی ہوں، اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے بھی برا ہے، کیونکہ شیخ کا خیال تو تعظیم اور بزرگی کے ساتھ انسان کے دل میں چمٹ جاتا ہے، اور بیل اور گدھے کے خیال کو نہ تو اس قدر چسپیدگی ہوتی ہے اور نہ تعظیم، بلکہ حقیر اور ذلیل ہوتا ہے۔ غیر کی یہ تعظیم اور بزرگی جو نماز میں ملحوظ ہو وہ شرک کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے۔ یہ ہے وہ عبارت۔ پوری صراط مستقیم کی عبارتیں غور کر لیجیے۔ یہ لفظ سنے آپ نے کہ بیل اور گدھے کی یعنی شیخ یا اسی جیسے اور بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت مآب ہی ہوں، اپنی ہمت کو لگانا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے برا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نماز ٹوٹتی، نماز کا یہاں ذکر ہی نہیں، وہ کہتے ہیں یہ
صورت کا خیال لانا غیر بیل کے صورت میں مستغرق ہونے سے بھی برا ہے، بدتر ہے. یہ لفظ ہے، اصل فارسی کا جو لفظ ہے وہاں بدتر کے لفظ ہے، اور اس کا ترجمہ کیا ہے اس کی صورت میں غرق ہونے سے برا ہے. آگے اس کا فلسفہ بگاڑ رہے ہیں جی، کیوں کہ گائے بیل کا خیال آئے گا تو تعظیم تو نہیں ہوگی، اور جب شیخ کا خیال آئے گا تعظیم ہوگی. تو میں نے کہا تم اتنا کیوں اس سے بگڑ رہے ہو کہ جن کا خیال تو بہت بات کی بات ہے، جن کا لفظوں کے ساتھ رب تعالیٰ حکم دے رہا ہے السلام علیکم ایھا النبی. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ جو خود توحید ذات واحد، جب اس کو یہ خطرہ نہیں تو تم کیا اس سے بھی زیادہ توحید کے وفادار ہو؟ اگر اس کو یہ خطرہ ہوتا کہ اس سے تو خیال چلا جائے گا حضور کی طرف، تو اس کی تعظیم آ جائے گی. تو السلام علیکم ایھا نبیوں کو رکھوایا نماز میں، تو واجب ہے، تو واجب ہے. اور تشہد واجب ہے یا نہیں؟ تو خیال آنے سے مولوی صاحب تو اتنے چڑے ہوئے ہیں کہ تو جناب چسپیدگی ہوگی، دل سے چمٹ جائے گا یہ خیال. تو میں نے کہا آپ کو خیال نکالنے کا خیال، اللہ اکبر، تمہیں نکالنے کا خیال ہے، اور گائے بیل کی صورت میں مستغرق ہونے سے بدتر ہے. اب نماز کا سوال نہیں، جو رسول اللہ کے خیال کو گائے بیل سے کے خیال سے بدتر کہے وہ کون ہے؟ سوال یہ ہے جس کی طرف آنے نہیں دیا جاتا. یہ کتاب ہے میرے سامنے پڑھی ہوئی، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہ اس کا صفحہ نمبر 97 ہے. اصل فارسی نسخہ کو دیکھنا چاہے وہ بھی دیکھو، ترجمہ بھی ان کا اپنا ہے، مولوی اسماعیل کی جماعت کا اپنا. اور یہ کتاب بھی کتب خانہ رحیمیہ دیوبند کی چھپی ہوئی ہے، ہم نے نہیں چھاپی، دیکھ سکتے ہو. یہ پڑھ رہے ہو؟ ان جی بڑے بیٹھے ہو اور پڑھنے پڑھانے تو چاڑی گئے ہو. تو میری طرف دیکھو نا، میں کیا کر رہا ہوں. آپ تو یہاں سے محلے سے ہی اٹھ کے آئے ہو، میں تو 2.5 گھنٹے کا سفر بھی کر کے آیا ہوں، ایسے تھکے بیٹھے ہو. دیکھو اب بتاؤ جی ہمارا کیا؟ یہ جناب فتنہ ڈال رہے ہیں. میں نے کہا وہ سارجنٹ فتنہ ڈالتا ہے جو اشارہ توڑنے والے کا چلان کرتا ہے. ہمارا بھی ایک کردار ہے، یہ کتابیں کیا ہم نے لکھی ہے. اور پھر ایک اور بات کہہ دوں، خاص توجہ کرو، یہ خاص بات ہے. یہ ہے کہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ صاحب یہ بات بنتی نہیں، یعنی ان پر یہ کیا مولوی احمد رضا خان صاحب نے یا جن لوگوں نے فتاوی ان پر لگائے ہیں وہ فتاوی تعصب میں لگا دی ہے انہوں نے. اب ذرا یہ بات بھی خیال فرمانا، یہ میرے پاس مولوی اشرف علی تھانوی کا خلیفہ مولوی مرتضیٰ حسن دربھنگی، مولوی مرتضیٰ حسن دربھنگی چاند پوری، جس کو ابن شیر خدا کہتے ہیں، وہ اپنی زبان میں بڑا نام لیتے ہیں اس کا، یہ خلیفہ ہے اس کا. اس کی کتاب ہے اشد العذاب. اشد العذاب کے اندر جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے تو کہتے جی وہ تو کھینچتان کے انہوں نے نکال دیا. میں نے کہا کھینچتان تو میں ابھی بتاتا ہوں کہ کھینچتان کے کس نے نکالا ہے. اس لیے کہ جس طرح ایک مسلم کو کافر کہنا جائز نہیں، اسی طرح جو ضروریات دین کا منکر ہو اسے مسلم کہنا بھی جائز نہیں. مولوی مرتضیٰ حسن خود اس میں لکھ چکا ہے کہ کسی جو ضروریات دین کا منکر ہو اس کو اگر کوئی مسلم کہے تو وہ بھی کفر کرتا ہے. اور یہاں جو میں حوالہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، یہ صفحہ نمبر 13 ہے اشد العذاب کا، یہ مرتضیٰ حسن دربھنگی کی کتاب ہے. مولوی مرتضیٰ حسن چاند پوری دربھنگی یہ خلیفہ اجل و اعظم ہے اشرف علی تھانوی کا. اور یہ کیا لکھ رہا ہے صفحہ نمبر 13 پر، اصل یہ دہلی مجتبائی کی چھپی ہوئی کتاب ہے ان کی اپنی. صفحہ نمبر 13 پر وہ اس حقیقت کو واضح کرتا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ مولانا احمد رضا کا جادو وہی نہیں ہے جو 4 سلام پڑھنے والے پڑھتے ہیں.
دشمن بھی ان کی تحقیقات کو توڑ نہیں کر سکتا. کہتا ہے کہ اصل بات یہ عرض کرنی تھی کہ اگر خان صاحب کے نزدیک بعض علماء دیوبند واقعی ایسے ہی تھے جیسا کہ انہوں نے انہیں سمجھا، تو خان صاحب پر یعنی مولانا احمد رضا خان صاحب پر ان علماء دیوبند کی تکفیر فرض تھی. اگر وہ ان کو کافر نہ کہتے تو خود کافر ہو جاتے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بات سمجھا رہی؟ یعنی اگر مولانا احمد رضا خان صاحب نے جو باتیں ان کی پیش کی ہیں اور جو مطلب سمجھا ہے، اس کے بعد اگر وہ ان کو کافر نہ کہتے تو خود کافر ہو جاتے. مطلب یہ ہے کہ اتنی بڑی کافرانہ کتابیں عبارتیں ہیں کہ اگر ان کو سمجھنے کے بعد اور اگر کافر نہ کہتے تو خود کافر ہو جاتے. اس لیے جو انہوں نے کیا وہ صحیح کیا. اب آپ کو سمجھ آئی بات کی کہ ابھی بھی سمجھ نہیں آئی؟ یہ ہے مولوی مرتضیٰ حسن دربنگی کا تبصرہ. اب میں ایک بات اور کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا نبیل مجھے یہ کہتے تھے کہ کوئی دیوبندی منہ چڑا وہابی یہ کہہ رہا تھا. تو مولانا احمد رضا خان کی کتابوں میں بھی ایسی باتیں ہیں جن پر ہمارے علماء فتوے دیتے ہیں، ان میں بھی ایسی کفریات ہیں. میں اس مولوی کو کھلے عام یہ بات کہنا چاہتا ہوں جس کو یہ وام ہے. مولانا احمد رضا خان صاحب کی کتابوں پر بھی اعتراض ہو سکتا ہے. میں نے کہا شوق سے، بالکل شوق سے جناب. اگر آپ کو یہ شوق ہو تو آج تک یعنی کمیونٹی میں بیٹھا ہوا کو مولوی یہ دعویٰ کر رہا ہے نا، آپ نے اس مولوی کے اس دم سے لے کر مولانا احمد رضا خان صاحب کی کتابیں لکھنے اور آخری وقت تک 1920-21 تک آج تک علماء دیوبند یا علماء اہل حدیث میں کسی نے بھی ان کی ان عبارات کو کفریہ قرار دیا ہو، اس پر فتاوی جاری کیے ہوں، تو ہمارے سامنے لاؤ. ہمارے علماء نہیں، تمہارے علماء نے. اور اگر پہلے شخص تم ہو جس کو یہ سمجھ آئی ہے تو پہلے کیا افیم کھاتے رہے ہیں؟ تو ان کے وقت میں تھے. میں تو آج خود نہیں کر رہا نا اس میں فتویٰ. ان کے وقت میں ان کی زندگی میں ہمارے اکابر نے فتویٰ دیا. اور تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ مولانا احمد رضا نے عبارت میں یوں لکھ دیا. اشرف علی کیا اس وقت افیم کھا کے لیٹا ہوا تھا؟ جو ان پہ فتوے دے رہا تھا اس پہ فتوے دینا تو بڑا آسان تھا. کوئی بھی عبارت نکلتی اس کی غلط تو اس پہ ضرور فتویٰ دیتے وہ، تاکہ لاپا ہو جائے، حساب میں پاک ہو جائے. اب دیکھو، یہ ہے انور شاہ کاشمیری صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند، اس کی کتاب. دو ٹوک لفظوں میں جو مسئلہ کر رہا ہوں اس کو ثابت کر رہا ہوں. ملفوظات محدث کشمیری اور امام العصر علامہ انور شاہ کاشمیری نام لکھا ہے، اور صفحہ نمبر 61 ہے. ذرا توجہ فرمائیے گا، جو بات میں کر رہا ہوں اس کو کلیئر کر رہے ہیں انور شاہ کاشمیری، اس کو کلیئر. یہ اگر آپ کو نظر آئے تو یہ ذرا دیکھنا. بریلوی علماء کا فتویٰ تکفیر، یہ پڑھنا. نظر آیا؟ یہ عنوان جو میری انگلی کے قریب ہے، بریلوی علماء کا فتویٰ تکفیر. اس کو ذرا پڑھنا. میں عبارت پڑھ رہا ہوں ابھی. آپ صفحہ نمبر 61 ہے. ادارہ تالیفات اشرفیہ، یہ دیوبندیوں کا اپنا پبلشر ہے جو اس کتاب کو چھاپ رہا ہے. اچھا جی، کہتے ہیں کہ مختار قادیانی نے اعتراض کیا کہ علماء بریلوی علماء دیوبند پر کفر کا فتویٰ دیتے ہیں، اور علماء دیوبند علماء بریلوی پر. یہ بھاولپور کی عدالت میں مقدمہ ہوا تھا، اس کی رویداد بیان کر رہے ہیں کہ قادیانی نے جب یہ کہا کہ ہمیں کافر کہتے ہیں تو آپس میں بھی ایک دوسرے کو کہتے رہتے ہیں. اس کو ڈیفینس کر رہے ہیں انور شاہ کاشمیری. تو جواب کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں میں بطور وکیل تمام جماعت دیوبند کی جانب سے گزارش کرتا ہوں
بطور وکیل تمام جماعت دیوبند کی طرف سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرات دیوبند بریلویوں کی تکفیر نہیں کرتے. اب اگر بریلوی زور سے سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتے تو تمہاری کہانی ہو گئی. امام اہل سنت حضرت امام اہل سنت. توجہ ہے جناب؟ اب ذرا اس کو غور سے سننا. تمام جماعت دیوبند کی طرف سے انور شاہ کشمیری صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند وہ کہتا ہے کہ اس قادیانی تو یہ کہا ہے کہ ہم ان کی تکفیر کرتے ہیں وہ ہماری کرتے ہیں. کہتا ہے جماعت دیوبند کی طرف سے میں وکالت کرتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں کہ حضرات دیوبند بریلویوں کی تکفیر نہیں کرتے. اور پوری بات سنا دوں کہ اس کا پورا مفہوم آپ پر آ جائے. کہتے ہیں اہل سنت و جماعت اور مرزئی مذہب والوں میں قانون کا اختلاف ہے اور علماء دیوبند اور علماء بریلی میں قانون کا نہیں واقعات کا اختلاف ہے، قانون کا نہیں. چنانچہ فقہائے حنفیہ نے تصریح کر دی کہ کوئی مسلمان کسی شبہ کی بنا پر کلمہ کفر کہتا ہے تو اس کی تکفیر نہ کی جائے گی. دیکھو رد المختار. میں پوچھتا ہوں کہ قانون کا اگر ہمارا اور تمہارا اختلاف نہیں تو مجھے بتاؤ کیا یہ قانون نہیں کہ وللہ العزت ولرسولہ؟ تم نے جب نبی پاک کے علم کو چھپایوں کے علم کے برابر کہا قانون توڑا کہ نہیں توڑا؟ اگر تم نے نہیں توڑا تو میں کہتا ہوں کہ جتنے بھی مولوی صاحبان یہ تقریریں کر رہے ہیں ان کا علم چھپایوں برابر ہے. ان کے سامنے کہتا ہوں مولوی فضل الرحمان کا اشتہار ہو تو آگے لکھو بھئی یہ مولوی صاحب ہے، ان کی پوری جماعت کے صدر ہے، ان کا علم اتنا ہے جتنا گدھے کا علم ہے. دوسرے دن اگر پولیس کے پاس نہ چلے جائیں تو مجھے کہنا کہ دیکھو جی اب یہاں تک اتر آئے ہیں. تو میں نے کہا جناب آپ کو کیا تکلیف ہوئی ہے؟ ان کا ہمارا عالم ہے، آپ گدھے کے برابر علم کہہ رہے. میں نے کہا میں تو اس کو ٹنکی کے برابر کہہ رہا ہوں. بڑی عزت والی چیز ہے، حالانکہ مجھے اس سے بھی بات کچھ کہنا چاہیے. وہ بھی بیچارہ بوجھ ڈھوتا ہے، وہ رو رہا ہے کہ مجھے مولوی کو میرے برابر کیوں کہا تم؟ مولوی تو گستاخ ہے، میں گدھا ہوں لیکن گستاخ تو نہیں ہوں. گدھا مجھے رب نے بنایا، میں کوئی اس کے رسول کا گستاخ تو نہیں ہوں. میری نسل میں تو یافور تھا جس کو حضور حکم فرماتے یافور جاؤ بلال کو بلا کے لاؤ. تو یافور تو اتنا سمجھدار تھا کہ جس کو حضور فرماتے اسی صحابی کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس وقت لوگ کتابیں دیکھ رہے تھے، فتوے ہو رہے تھے، میں تو آج اعلان چیلنج سے کر رہا ہوں کہ میں تو تکفیر نہیں کر رہا، میرے تو اکابر نے تکفیر کی ہے ان کی، اور آپ کے اکابر مان رہے ہیں کہ ہماری پوری جماعت دیوبندیہ بریلویوں پر تکفیر نہیں کرتی. کتاب بھی تمہاری، محدث بھی تمہارا، صدر المدرسین. اس کا مطلب یہ نکلا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی کسی کتاب پر گرفت کرنے کی آج تک 100 سال میں کسی دیوبندی کو جرأت نہیں تھی. تم نے سمجھا ہے کہ صرف منہ سے بک بک کر دینے سے مسئلے برابر ہو جاتے ہیں؟ تم انسلٹ کرو رسول اللہ کی اس بارگاہ اقدس کی کہ ادب گاہی زیر آسماں ادار شنادت تر نفس تم کردمی آئے جنید و باغیدی جا. بڑے بڑے اولیاء اللہ دم نہیں مار سکتے، تم اس قسم کی بکواسات کر رہے ہو. ان کا خیال چاہت گائے میں کے برابر ہے، ان کا علم اس کے برابر ہے، اور پھر سمجھتے ہو کہ ہم دین اسلام کے اندر داخل ہیں. اہل اسلام آج بہت سے لوگ ان کو سنیوں میں بھی ایسے ہیں، ان کے پیچھے کہیں گے جی نماز پڑھ لو، یوں کر لو. میں کہا نماز پڑھنی کس کی؟ نفس کی نماز پڑھنی ہے کہ خدا کی؟ کہتے ہیں خدا کی. تو میں نے کہا خدا کے لیے خدا کے رسول کی عزت کا خیال کرو. نفس کی پڑھ لی ہے تو جسے مرضی پڑھو، پڑھو یا نہ پڑھو. اگر نفس کے پجاری ہو تو پھر جتنے مرضی پڑھو، پھر پڑھائی نہ پڑھائی کا مطلب ہی کوئی نہیں. تو نفس کے بندے ہو، نفس کے ہی امتی ہو.
اور اگر رسول کے امتی ہو اور خدا کے بندے ہو تو پھر اس خدا کے سچے رسول کی جس سے بڑھ کر رب نے کسی کو عزت دی نہیں، اس کا جو گستاخ ہو اس کے پیچھے کھڑے ہونے سے تو انسان کا منہ جل جانا چاہیے۔ اور ایسے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، کوئی پیر بنتا ہے، کوئی مولوی بنتا ہے، کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی پروفیسر بنتا ہے اور کہتے جی ہم مولویوں والی بات میں نہیں پڑھتے، یہ مولویوں والی بات ہے۔ کہتا مولانا احمد رضا خان کو نہیں مانتے، میں نہ مانوں مولانا احمد رضا خان۔ مولانا احمد رضا خان کی بےزتی کی ہے انہوں نے، مولانا احمد رضا خان کے علم کو چھپائے کے برابر کہا ہے۔ وہ کملیا مولانا احمد رضا خان نے تو ہم پر احسان کیا ہے، ہمیں بتایا ہے یہ چور ہے، یہ مجرم ہے۔ مولانا احمد رضا خان کے علم کو انہوں نے چھپائے کے برابر کہا ہے یا حضور کے علم کو؟ کتابیں میں نے کھول کے آپ جب اب یہ کوئی مولانا احمد رضا خان پر احسان ہے کہ ان کا مسئلہ ہم مان رہے ہیں، ہم تو اپنے آقا سے وفاداری کا اعلان کر رہے ہیں۔ مولانا احمد رضا خان کی عزت کی تو بات ہی نہیں ہے، کیا ان کے ابا کے علم کو کسی نے کہا ہے؟ مولانا نقی علی خان کے علم کو تو نہیں کہا۔ یہ کیا بات ہوئی جو اٹھتا ہے جی ہم کو بریلوی نہیں ہے جی، ہم مولانا احمد رضا خان کو نہیں مانتے؟ میں کہا نہ مانو چمڑو، نہ مانو، قسمہ کا سر کھاؤ۔ مولانا احمد رضا تو عاشق رسول ہے، وہ کوئی تمہارا محتاج ہے؟ نہ مانو، مگر یہ تو بتاؤ کہ جو رسول اللہ کی توہین کرتا ہے اس کو کیسے برداشت کرتا ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں جی بھکتی ہو، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، ہم عشق دیکھیں گے۔ عشق کس بلا کا نام ہے کہ جو منکروں میں بھی آ جاتا ہے؟ یہ عجب ضعیف العقیدہ پیر پیدا ہو رہے ہیں، عجب ضعیف العقیدہ ملا پیدا ہو رہے ہیں۔ کہتے ہیں ہمیں عقیدے کی کوئی بات نہیں، عشق ہونا چاہیے۔ میں نے کہا وہ عشق ہے کون سا جو عقیدے کے بغیر بھی آ جاتا ہے؟ ہم مجنون ہو، وہ کون سا ہے کہ ایمان نہیں ہے اور عشق آ گیا ہے؟ اس قسم کی غلط تحریکیں جو ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ سب لوگ وہ ہیں کون جو کچھ ملاوٹ مال ملا ہوا کھا گئے، کبھی کسی کے در پر دیکھتے، کبھی کسی کے در پر دیکھتے۔ کیوں کہ میں نے عالموں کی بیماری آپ کو پہلے بتائی ہے۔ منہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی وانہم الا یظنون فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا۔ ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں، صرف اتنی بات عرض کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ حکم بھی بتایا آپ کو اور اصل اختلاف کی وجہ بھی آپ کے سامنے ظاہر کر دی۔ اور ابھی عبارات تقویت الایمان کی کو 72 عبارتیں میرے سامنے، الامداد میرے سامنے پڑا ہے رسالہ، اس کے اندر جو کچھ گند کھوڑا ہے، مگر میں اس کا احاطہ نہیں چاہتا، بنیاد میں نے واضح کر دی آپ کے سامنے۔ اور یہ تو اتنی بڑی گستاخیاں کر گئے، حالانکہ ہمارے علماء 500 علماء ہند نے فیصلہ کر دیا لو قال لنعل النبی عیل یکفر، حضور پر ایمان اور ان کی عزت کا مسئلہ اتنا نازک ہے کہ اگر کوئی نبی علیہ السلام کی جوتی مبارک کی توہین کر دے تو وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ کہاں ان کی ذات پاک اور کہاں ان کے علم پاک اور کہاں ان کے خیال مبارک کو اس طرح کی گندی تشبیہ ہے۔ اور پھر اس پر اڑنا، ان علماء نے چھوٹتے ہی فتوے نہیں دے دیے، باقاعدہ کہا، ان کو بتایا کہ انسان بنو اور کس قسم کی بات ہے، لیکن وہ اپنے علم کے گھمنڈ میں آئے۔ نہیں ہم غلط نہیں کہہ سکتے، ہم اس پر وہ اپنا ڈیفینڈ کر رہے علم کا۔ میں نے کہا پاگلا یہ علم کی بات نہیں، یہ اس ہستی کی بات ہے کہ جس کا انکار ابھی تو وہ ہزاروں سال پہلے وہ جس جبین اقدس میں تھے اس کے سامنے جس نے علم کا گھمنڈ دکھایا، اللہ نے لعنت ڈال کے اس کو نکال دی۔ تو آج وہی علم اٹھائے پھرتے ہو، کہتے جی ہمارے عالم تھے، ہمارے عالم تھے۔ علم اسی کا جو حضور کے آداب جانے، عمل اسی کا جو حضور کے آداب جانے، تقویٰ اسی کا جو حضور کے آداب جانے، ایمان اسی کا جو حضور کے آداب جانے، شیخت اسی کی جو حضور کے آداب جانے۔ اور جو حضور کے آداب نہیں جانے ہمارا اس سے کوئی غرض نہیں۔ کسی شیخ سے کیا لینا، کسی عالم سے کیا لینا؟ عالم اور شیخ صرف اس لیے کہ ہمیں حضور نبی کریم کے آداب بتائیں، جب اسی میں سستی کریں تو پھر ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ آج کا پیغام ہے، آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔
کہ زائران حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے، ہمارا ان سے واسطہ کیا، تجھ سے بے خبر رہے، تجھ سے نا آشنا رہے۔ رسول اللہ جب آپ کو کا ان کو پتہ نہ چلے تو پھر ہمیں ان سے لینا ہی کیا؟ کہتے ہیں جی نے جبہ بڑا سونا پایا ہے، تو میں کیوں، تو جبہ تھان سے کپڑے سے بنتا ہے تو پھر کپڑے والی دکان کو محبت مان لو، اس لیے کہ تھانوں سے محبت نہیں ہے ہمیں ایمان سے محبت ہے۔ لوگ نخرے دکھا رہے ہیں، ہمیں باتیں بنا رہے ہیں اور اعلیٰ حضرت کی فکر سے ٹکرانے کی بات کرتے ہیں۔ میں کہا بیوقوف آدمی، تیری تو اپنی قبر خراب ہو رہی ہے، موت خراب ہو رہی ہے، کتے کی موت تو مرنے والا ہے اور تو نخروں میں پڑا ہوا ہے۔ جا اپنے آقا کا وفادار بن، اپنی موت مومنوں والی بنا لے، یہی موت کافی بات ہے۔ اس لیے انجام کار ہر ایک کے سر پہ آنے والا ہے، وقت آنے والا ہے مومنوں، ہر ایک آنے والا ہے، کسی نے ہمیشہ یہاں نہیں لینا۔ ہمیں سب سے پہلے اس بات کا خیال کرنا ہے کہ اپنی ایمان کی دولت کو لے کر ہم بارگاہ نبی میں حاضر ہو جائیں اور سرکار ہمیں دیکھے۔ اتنا ادنا معمولی سا آپ وقت کی بات کر رہا ہوں کہ کبھی اس کا کوئی لمحہ، ایک نگاہ رحمت اور ایک تبسم کہ میرا یہ امتی میرا وفادار رہا، میرے دین کے لیے اس نے کام کیا اور میری عظمت کے لیے کام کیا، یہی ہمارے لیے بس ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جل شانہ آپ سب کو دین حقہ کو سمجھنے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی، اپنے ایمانوں کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے۔ بچوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو یہاں پڑھتے ہیں، مولانا نبیر افضل کے پاس آتے ہیں، علماء کے پاس پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کو شرح صدر فرمائے، مہذب اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم رکھے اور اپنے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ کا وفادار امتی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اسلام کے لیے سب کھڑے ہوئے ہیں۔ دو شیر پڑھ کے